اسٹارٹ سے. السلام علیکم ناظرین، میں شہزاد چغتائی آپ کے پروگرام سلگتے چنار اس میں حاضر ہوں، اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں بشیر سدوزئی صاحب، جو کہ کشمیر پہ اتھارٹی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کشمیر پر ان سے زیادہ کسی کے پاس مواد نہیں ہے، کسی کے پاس معلومات نہیں ہے، اسی لیے ہم نے ان کو بلایا ہے. 2 ہم نے پہلے پروگرام کیے اور اب یہ تیسرا پروگرام ہے. اس میں بھی ہم کشمیر میں بات کریں گے، لیکن اس دوران کچھ انڈو پاکستان کی جو صورتحال ہے اس کو بھی ٹچ کریں گے. اور کل جو لندن میں مظاہرہ ہوا ہے سکھوں کا، اور اس پر جو ہے بھارتیوں نے حملہ کر دیا اور پھر وہاں سے بھی ان کو پسپا ہونا پڑا، تو اس قسم کے جو معاملات ہیں وہ بھی ان سے پوچھیں گے. تو پہلے ہم یہی پوچھیں گے بشیر صاحب کہ یہ کل لندن میں کیا ہوا ہے، اور کیا لندن کو بھی بھارتی انتہا پسندوں نے اپنا گڑھ بنا لیا ہے؟ یہ اصل میں لندن میں تو ایک پروٹیسٹ ہو رہا تھا، سکھ اور کشمیری مل کے مشترکہ طور پہ ایک پروٹیسٹ کر رہے تھے، جس پر جو ہے وہ وہاں جو ہندو کمیونٹی وہاں رہ رہی ہے انہوں نے حملہ کر دیا. لیکن میں تو اس کو دوسرے تناظر میں دیکھتا ہوں کہ وہ تشدد سری نگر میں ہو، وہ تشدد لندن میں ہو، یا وہ افریقہ کے کسی ملک میں، یا کینیڈا یورپ میں ہو، وہ اس تحریک کو تقویت دے رہا ہے. اب یہ لندن میں جو انہوں نے حملہ کیا انتہا پسند ہندو نے ان پہ، اس کی خبر انٹرنیشنلی بنی. اور جس دنیا کو یا جن لوگوں کو، جس میڈیا کو یہ پتہ نہیں تھی کہ یہ لوگ وہاں کیوں ہیں جمع ہیں، چند ہزار ہیں یا چند سو ہیں، تو ان کو بھی یہ پتہ چلے کہ بھائی لوگ کیوں جمع تھے، حملہ کیوں ہوا. تو اس کا پس منظر یہ ہوا کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ ہندوستان گورنمنٹ کے مظالم کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے تھے، جو مظالم وہ سری نگر میں، مقبوضہ کشمیر یا پنجاب میں کر رہے ہیں سکھوں پہ. تو وہاں کی جو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ بیس پارٹی یعنی بی جے پی کے جو انتہا پسند ہندو نے، انہوں نے اس پہ حملہ کیا. تو ایک خبر جو ہے نا اور زیادہ ساری دنیا میں پھیلی. لیکن اب یہ جو ہے ایک مائنڈ سیٹ جو وہاں دہلی میں ہے، جو بمبئی میں ہے، وہی مائنڈ سیٹ کے لوگ جس دنیا میں ہے نا وہ وہی چاہتے ہیں. جو فاشزم کا مسئلہ نا، تشدد سے آواز دبانا، تو یہ جو ہے نا وہ مائنڈ سیٹ کے لوگ تھے، انہوں نے اس کو آواز دبانے کی کوشش کی اور وہ آواز اور پھیل گئی. یہ ہے اس کا. نہیں، اب آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ انڈیا میں جو وہ کہتے ہیں کہ یہ 3% ایک طبقہ ہے ہندوؤں کا جو کہ انتہا پسند ہیں، RSS کے لوگ ہیں یا بھارتیہ جنتا پارٹی کے بھی سارے لوگ جو ہے انتہا پسند نہیں ہیں، سارے لوگ جو ہے مسلمانوں کے خلاف نہیں ہیں. ایک طبقہ ہے جو مسلمانوں کے خلاف ہے، اور وہ طبقہ جو ہے آپ نے جیسے کہ بتایا کہ وہ طبقہ اب پوری دنیا میں جو ہے نا موجود ہے، اور وہ مسلمانوں اور جو اب سکھ ہیں اور دوسری کمیونٹیز ہیں جو اقلیت ہیں ان کے پیچھے پڑ گیا ہے. تو اب یہ جو صورتحال بننے جا رہی ہے، یہ یعنی ہندو ورسز مسلمان، اور ہندو جو ہے مسلمان کا وجود صرف بھارت میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں برداشت نہیں کر پا رہا ہے. تو اس پر اقوام متحدہ نوٹس کیوں نہیں لیتی؟ یہ اصل میں جو مسئلہ ہے نا، اب 3% کی بات جو آپ نے کی ہے نا، 3% نہیں، یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو اس طرح کی پارٹیاں ہوتی ہیں ان میں ظاہرہ جو بھی ان کے کارکن ہوتے ہیں، اور وہ پھر ایکسپلائٹ کرتے ہیں جو ہے معصوم لوگوں کے جذبات کو، مختلف لسان کی بنیاد پہ، مذہب کی بنیاد پہ، سوچ کی بنیاد پہ. تو یہ جو بی جے پی ہے نا، یہ اس نے ہندوستان کے ہندوؤں کے اور اندر کی جو اپر کلاس ہے، وہاں بھی جو ہندوؤں میں کلاس ہیں، اپر کلاس ہو، ان کے جذبات کو مشتعل کر کے اپنے ساتھ ملا لیا. اب 3% نہیں رہے. اب بی جے پی کی جتنی بھی اکثریت ہے، بی جے پی ظاہر پچھلے الیکشن میں جیتے ہیں، تو اس کا مقصد ہے کہ اکثریت میں، لیکن اس اکثریت کا یہ مقصد نہیں ہے کسی بھی جمہوری معاشرے میں کہ اکثریت جو ہے وہ اقلیت کو تشدد سے ختم کرے. جی ہاں، دلائل کی جمہوریت کا مقصد تو دلائل کی بنیاد پہ گفتگو ہوتا ہے نا، اور اگر مسائل ہیں تو وہ مذاکرات اور گفتگو کی بنیاد پہ حل کرنے ہوتے ہیں. وہ بی جے پی نے اکثریت کا یہ مقصد لیا کہ ریاستی طاقت سے بھی دباؤ اقلیت کو، اور خود جو گنڈے ہیں وہ بھی ماریں. تو یہ جو ہے نا یہ ایک اصل میں تھاٹ ہے نا، یہ جو اسکول آف تھاٹ بن گیا نا. یہ نہیں ہے انٹرنیشنلی ہے جہاں فاشزم ہوتا ہے. جب یہ تو فاشزم تو اب انڈیا میں رہ گیا نا، دنیا میں کہاں فاشزم ہے؟ انڈیا وہ جو بنی انڈیا لیڈ لے لی. اسرائیل میں اسرائیل تو ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن ہاتھ تو رہا ہے نا. وہ تو ان کی آبادی، اسرائیل کی آبادی تو 60-65 لاکھ سے زیادہ ہے. جتنی بھی ہے فلسطین پہ تشدد تو اتنا ہی ہو رہا ہے نا، لیکن وہی فاشزم کی بنیاد پر ہی ہو رہا ہے. تو جہاں جہاں یہ تحریکیں ماضی میں رہی ہیں، جی ہاں، یا ماضی میں فاشزم اٹلی میں تھا اور فرانس میں تھا اور پتہ نہیں کہاں، لیکن یہ بہت سارے ملکوں میں تھا. لیکن یہ جلدی انتقام کو پہنچتا ہے نا. تو انڈیا کا جو فاشزم ہے ابھی جو انہوں نے مودی نے جس کو تقویت دی ہے،
مودی نے اصل میں انڈیا ہندوستان کے ساتھ زیادتی کی ہے. نہیں، ایک تو یہ طے ہو گیا کہ اب ایک تو فاشزم جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، اور فاشزم اب انڈیا میں آ کے جو ہے نا وہ رک گیا ہے. انڈیا اور اسرائیل میں ہے جہاں دو ملکوں میں فاشزم ہے. نہیں ٹرمپ صاحب جو ہے وہ بھی امریکہ میں انہوں نے بھی کوشش کی ہے، اور وہ بھی اسی بنیاد پہ. کینوس ہم وسیع نہیں کرنا چاہتے، تو ہم مطلب یہ کہ اس پر ہی اگر فوکس کریں انڈیا پہ. اور اب یہ ہے کہ جو مودی صاحب نے جو تحریک شروع کی تھی، یا جو جس کو تقویت دی ہے، بی جے پی پہلے بھی اقتدار میں رہی ہے نا باجی ڈیسائی صاحب کے زمانے میں اس کے، لیکن وہ اس کا انداز دوسرا تھا. اب یہ انداز بالکل دوسرا ہے، اس لیے کہ یہ ٹرینڈ فاشسٹ ہے. گجرات میں اس نے کئی ہزار لوگ مارے، مسلمان بھی تھے. تو یہ ہندوستان میں گجرات کا ماڈل جو ہے نافذ کرنا چاہ رہا ہے، اور خصوصاً نافذ کر دیا نا. گجرات کا ماڈل تو اب ظاہر ہے کہ پورے انڈیا کا ماڈل ہو گیا نا. خصوصاً کشمیر میں جو نافذ کرنا چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے، جس کا مزاحمت ہو رہی ہے. اور وہ جو ہے نا اب کیا ہوا کہ اس نادانی میں، اب ظاہر ہے آج دنیا وہ تو نہیں ہے نا، کمیونیکیشن فاسٹ ہے اور میڈیا جو ہے نا وہ فاسٹ ہے، جو آواز لوگوں کی، مظلوم لوگوں کی آواز گو کہ اس نے کیا کیا. کل جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ تمام جو سری نگر سے اخبارات نکلے، ان کا جو پہلا صفحہ ہے وہ خالی تھا. کہہ رہے ہیں کہ سنسرشپ نافذ کر دی انہوں نے، پروٹیسٹ کیا، پروٹیسٹ میں پہلا صفحہ چھوڑ دیا خالی انہوں نے. اس کا یہ بتایا، مطلب میسج یہ تھا کہ ریاست کے اندر اب کوئی سچ اور حق بات نہ لکھ سکتا ہے نہ کہہ سکتا ہے. اب میں آپ کو ایک کلپ اگر ان کے پاس ہوگا، جو کل سری نگر میں پروٹیسٹ ہوا، کئی لاکھ لوگ تھے. ابھی آپ کو دکھائیں گے تھوڑی دیر میں. کئی لاکھ لوگ تھے. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو اتنا بڑا مظاہرہ جنہوں نے آزادی 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 شور کیا، کئی لاکھ لوگ تھے. اور وہ انڈیا کے کسی ایک چینل نے نہیں دکھایا، اور کہیں کسی آدمی نے واٹس ایپ پہ وہ کوئی ایک کلپ جو ہے نا وہ باہر نکالا اور ساری دنیا میں پھیلا. اب یہ ہے کہ سری نگر کا یہ پوزیشن ہے، یا مقبوضہ کشمیر کی یہ پوزیشن ہے کہ وہاں سے کوئی آدمی خبر نکال ہی نہیں سکتا. نہ سوشل میڈیا سے نکلتی ہے، نہ الیکٹرانک میڈیا سے نکلتی ہے. کیا صورتحال ہے؟ کرفیو ہے، ہڑتال ہے، اور کس طریقے سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، کس طرح کے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. 3 یا نہیں، جو وہاں کے جو سویلین آبادی ہے وہ تو ہر لحاظ سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. جی جی. وہ تو ایک ہی، یہ ابھی جو آپ کو میں نے ویڈیو دکھائی ہے، اس سے آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ سری نگر ظاہر ہے کراچی یا نیو یارک اتنا بڑا شہر تو نہیں ہے نا، ظاہر ہے ایک ریاست کا شہر ہے، مرکزی شہر ہے، لیکن اتنا بڑا بھی نہیں ہے. لیکن جتنے لوگ اس مظاہرے میں ہیں اور جتنے لوگ وہ جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، اس کا یہ مقصد ہے کہ یہ پوری ریاست کے لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو وہاں یہ جذبات کا عالم ہے. یہ جتنا ماریں گے اور اتنا جو ہے نا تحریک جتنا دبائیں گے، جتنا ماریں گے، اتنی وہ تحریک جو پھیلے گی اور وہ دنیا جائے گی. اور مودی نے یہ مہربانی کی ہے کہ اپنی اس سادگی کہیں یا اس چلاکی کہیں، اس سے اس تحریک کو وہ تقویت دی جو کہ ہندوستان کے ماضی کے حکمرانوں نے اپنے سیاسی یا سفارتی کوشش سے اس کو دبایا ہوا تھا، لوگوں سے چھپایا ہوا تھا، پردے میں رکھا ہوا تھا. مودی صاحب نے وہ پردہ اس سے عیاں کیا اور ساری دنیا کو پتہ چل گیا. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ مودی کو اس تحریک کا جو ہے وہ سربراہ بنا دیں؟ نہیں، ہمیں سربراہ بنانے کی تو اچھا ہی نہیں، وہ خود ہی سربراہ بن گئے. اس نے اتنی تقویت بہت تقویت دی ہے. اور ہمیں تو بڑا لیا ہے کہ اچھا، میں ابھی ایک کلپ دیکھ رہا تھا کہ وہ ہری سنگھ کے غالباً بیٹے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو یہ کشمیر ہے یہ انڈیا کا انٹیگرل پارٹ نہیں ہے، انڈیا کا حصہ ہی نہیں ہے یہ، اور علاق بھی نہیں ہے. انہوں نے اصل میں یہ کہا کہ جو یہ ان کا حوالہ تھا، وہ 27 اکتوبر 1947 میں جو ہمارے ڈوگرا آخری حکمران کشمیر کے، انہوں نے انڈیا کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا، جس کو آج کلیم کر رہی ہے بھارت کے، جی اس کے تحت کشمیر مرج ہوا. وہ کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے میں جب یہ دستخط ہو رہے تھے میرے باپ کے اور گورنمنٹ آف انڈیا کے نمائندے کے درمیان، تو میں وہاں موجود تھا، کھڑا تھا. اور اس کے والد بقول اس کے والد نے انڈیا کو 3 محکموں کا اختیار دیا تھا: دفاع، خارجہ اور کرنسی. بس باقی معاملات میں ریاست خود مختار تھی، با اختیار تھی. اس وقت وزیر اعظم تھا، اس وقت صدر تھا، اس وقت اس کا جھنڈا تھا کشمیر کا. جی جھنڈا تھا. تو اس کا یہ سٹیٹمنٹ ہے. لیکن ابھی کل جو ہے نا کشمیر کا جھنڈا نہیں ہے، انہوں نے تو دبا لیا. ہمارے آزاد کشمیر میں تو ہے، نہیں آزاد کشمیر میں تو ہے، لیکن ان کے انہوں نے وہ جو مقبوضہ کشمیر کا جھنڈا آفیشیلی تو ہے، صدر بھی نہیں ہے، وزیر اعظم بھی نہیں ہے، وزیر اعلیٰ ہے. صدر کو جو ہے وہ گورنر قرار دیا تھا 1954 میں، اور وزیر اعظم وزیر اعلیٰ ہو گیا تھا جب انہوں نے ایک قرارداد پاس کی تھی، جعلی قرارداد. وہ بھی ایک ڈرامہ تھا نا. دیکھیں ایک جمہوری وہاں اسمبلی تھی،
تو شیخ عبداللہ کو انہوں نے ہٹانا تھا، اسمبلی میں ان کی اکثریت نہیں تھی، تو کابینہ کے اندر سے ایک قرارداد پاس کر کے وزیر اعلیٰ کو ہٹا دیا، کابینہ سے وزیر اعظم کو ہٹا دیا، اور بعد میں اس سیٹ کا وزیر اعلیٰ ڈکلیئر کر دیا. کہ کل جو ہے نا وہ 3 دن پہلے فاروق عبداللہ کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا، جو شیخ عبداللہ مرحوم کے صاحبزادے وزیر اعلیٰ بھی رہے، وفاق میں بھی رہے نمائندے، ان کے خارجہ امور بھی رہا ان کے پاس ہندوستان کا. ان کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ جی قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت نہرو نے کہا تھا ان کو کہ جی آپ الگ پاکستان نہ بنائیں، اور یہ مشترکہ ہندوستان ہے، کنفیڈریشن اس کا جو ہے نہیں، کنفیڈریشن نہیں، بس یہ ہندوستان ہے، اس کے آپ وزیر اعظم بن جائیں. تو محمد علی جناح نے یہ کہا کہ بھئی ابھی تو آپ بنا لو گے، لیکن آپ کی یہ اکثریت ہے، ٹھیک ہے، آپ کی یہ اکثریت ہے، کل آپ مجھے ہٹا لو گے، لیکن بات میری نہیں ہے. حضرت قائد اعظم نے کہا بات میری نہیں ہے، کل ہمارے مسلمانوں کو آپ یا کوئی رائٹ نہیں دو گے، لہٰذا میں آپ کی ایک تجویز کو، وہ عبد الکلام وہ بات کی بات ہے نا، یہ میں ایک خاص بات بتا رہا ہوں. تو شیخ فاروق عبداللہ نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا کہ نہیں، ہمیں پاکستانی چاہیے. تو فاروق عبداللہ کہہ رہا ہے کہ میں آج سمجھا ہوں 72 سال کے بعد کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ بات صحیح تھی. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ دار الکفر میں آپ جو ہے نا نہیں رہیں، ہجرت کر لیں. مسلمان دار الکفر میں نہیں رہ سکتا، اس کو رہنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا کلچر اور ثقافت ختم ہو جائے گا کافروں کے ساتھ. اب کشمیر کی صورتحال یہ، اب پورے ہندوستان کی جتنی ریاستیں ہیں وہاں جو ہے مسلمان اور غیر مسلموں یعنی ہندوؤں کی شادیاں ہو رہی ہیں. ہمارے تو مسلمان سارے دارالکفر ہی جا رہے ہیں، سب امریکہ کی طرف رواں دواں ہیں، کوئی انگلینڈ جا رہا ہے، نہیں یہ الگ ہے، وہاں برادری کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. یہ جو ہندوستان میں ہے نا، یہ خالصتاً کفر کا مسئلہ ہے. اب کشمیر کے لوگوں نے تو اپنے اس اسلامی کلچر کو کافی حد تک بچایا ہوا ہے، اس لیے وہ فائٹ کر رہے ہیں. اور انہوں نے پاکستان بننے سے بہت پہلے، یعنی 14 اگست کو پاکستان وہ کیا آیا، 19 جولائی 1947 کو انہوں نے قرارداد پاس کر لی تھی کہ ہم پاکستان کے ساتھ شامل ہوں گے. اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ دارالکفر کے ساتھ مسلمان نہیں جا سکتے. تو یہ اچھا، یہ جو اب جو سنسرشپ کی جو صورتحال ہے کشمیر میں، تو آپ کا خیال ہے کہ یہ جو انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے اس سے کوئی رزلٹ آئے گا، کوئی یہ ختم ہو جائے گی اور جو وہاں سے کوئی خبر بھی باہر نکل سکے گی، یا اس کا اصل میں اس کی صورتحال یہ ہے، سنسرشپ یہ ان کا مقصد یہ ہے کہ جو وہاں فورسز جو ظلم کر رہی ہیں، وہ جو خواتین کی، بزرگوں کی، بچوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے، جو وہاں قتل عام ہو رہا ہے، اس کو باہر نہ بین الاقوامی دنیا تک وہ خبر نہ پہنچے. تو اس لیے انہوں نے وہاں ہر قسم کی، اچھا اس میں ہندوستان کا جو میڈیا ہے اس کا جو کردار ہے انتہائی گھٹیا اور جانبدار ہے. وہ ایک ذرا خبر بھی جو ہے نا نہیں دیتا. باقی ہندوستان نے جو وہاں سینسر لگایا ہوا ہے لکھنے پہ، اس پہ الیکٹرانک چینل پہ اور سوشل میڈیا پہ. نہیں، وہ تو انہوں نے PSL بھی وہاں بند کر دیے. اور سوشل میڈیا پہ سری نگر میں پروٹیسٹ، ابھی جو آپ کو میں پروٹیسٹ دکھایا، اس میں کئی لاکھ لوگ تھے، وہ دکھائے، اس میں جو ہے نا بھارت نے کچھ نہیں دکھایا، کسی اخبار میں کچھ نہیں، اور جو کشمیر کے اخبار ہیں ان کو بھی لکھنے کی اجازت. بھارت کے لیڈر ہیں راج ٹھاکرے، تو انہوں نے یہ کہا ہے، بال ٹھاکرے کے میرے خیال میں بیٹے، ہاں ان کے بیٹے ہیں، اور یہ بھی انتہا پسندی ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ مودی جو ہے وہ الیکشن جیتنے کے لیے کوئی آئندہ، یعنی الیکشن سے 1 مہینے پہلے یا 1.5 مہینے پہلے کوئی ایسا بڑا حملہ پلوامہ ٹائپ کا کرانا چاہتا ہے تاکہ وہ الیکشن جیت جائے. تو آپ کیا خیال میں، اس کا آپ متفق ہیں؟ نہیں، جو ٹھاکرے صاحب ہیں نا، تو وہ چونکہ خاندان در خاندان اس جو تحریک ہے، یہ ہندو انتہا پسندگی اس کی لیڈ کر رہے ہیں، اس کو وہ ہے. تو یہ جو مودی صاحب آگے ہیں، یہ اصل میں چھوٹا آدمی، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. نہیں، یہ راج ٹھاکرے بڑا آدمی ہے، ظاہر ہے وہ اپنے تھاٹ میں، لیکن مودی چونکہ قد میں چھوٹا ہے اور بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، تو وہ لوگ جو اپنے کاز کے ساتھ مخلص ہیں اور سمجھدار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے آدمی نے ہمارا کام خراب کر لیا، تو اس لیے اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا، اس نے تو مروا دیا ہے. اچھا بشیر صاحب، بہت بہت شکریہ. اور ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم نے بشیر صاحب سے ایک بڑی طویل نشست کی اور بہت اچھی ان سے گفتگو رہی، اور ہماری معلومات میں بھی اور آپ کی معلومات میں یقیناً بہت اضافہ ہوا ہوگا، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. کشمیر پہ ہم پروگرام کرتے رہیں گے اور تازہ ترین معلومات اور تازہ ترین ڈیولپمنٹ آپ تک پہنچائیں گے. آپ اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ.